ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ تمام اولین آخرین کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس پر قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں کوئی دلیل ملتی ہو؟ تو امام اہل سنت آپ نے اس سوال کے جواب میں پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور اس رسالے میں آپ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں سے افضل ہیں، 10 آیات مبارکہ نقل فرمائی، 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ نقل فرمائی، اور بھی بزرگان دین کے اقوال، صحابہ کرام کے آثار وغیرہ بیان فرمائے۔ لیکن شروع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے جب یہ سوال پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا ایسا بھی کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس پر قرآن پاک سے کوئی دلیل مانگ رہا ہے، حدیث سے دلیل مانگ رہا ہے۔ اور سوال میں کوئی جس طرح کی بات بھی تھی کہ میں نے کوشش کی، مجھے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس پر تو دلائل بالکل عیاں ہیں، اور آپ نے تو کئی آیات اور احادیث نقل بھی فرمائی اس رسالے میں، تو فرمایا عالم کے لیے تو یہ مشکل ہی نہیں تھا، اور جو جاہل اور بے علم ہے وہ کس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے ملا نہیں۔ تو بہرحال آپ نے مکمل یہ رسالہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں تحریر فرمایا، اور یہ رسالہ تحریر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں یہ آیتیں اور حدیثیں نقل کروں گا، تو میں نے 10 آیتیں اور 100 حدیثیں لکھی ہیں، اور 30 حدیثیں اس کے علاوہ لکھی ہیں، اور آیات کے ضمن میں حدیثیں اس کے علاوہ لکھی ہیں، اور پھر آپ نے 2 خواب بیان کیے۔ میں نے جب یہ رسالہ لکھ لیا تو رسالہ لکھنے کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ کسی بد مذہب نے مجھ سے سوال کیا اور بحث کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں یا نہیں، تو وہ منکر تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب میں ہی اس کو ایسے دلائل دیے کہ وہ چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا، اور پھر مزید کچھ خواب کا حصہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ رسالہ قبول فرما لیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس خواب سے چند دن پہلے میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں عام راستے پر کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں فانوس ہے، روشنی جس کے ذریعے حاصل کی جاتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ فانوس کو روشن کروں، لیکن دائیں بائیں 2 افراد تھے جو پھونک مارتے تھے اور اس کو بجھا دیتے تھے، تو بڑی تشویش تھی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مسجد کی طرف سے میرے آقا تشریف لائے،
اور جیسے ہی میرے آقا آئے تو وہ دو افراد جو مسلسل مجھے تشویش میں مبتلا کیے ہوئے تھے، پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی، وہ بالکل غائب ہو گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے بہت قریب تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا کہ اب تم پھونک مارو تو یہ روشن ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب فانوس میں پھونکا تو ایک عظیم نور پیدا ہوا اور فانوس روشن ہو گیا۔ تو آپ نے یہ خواب اس رسالے کو لکھنے کے بعد یہ دو خواب ذکر فرمائے اور اس سے قبولیت کا استدلال بھی کیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب، اور اپنے اس پروگرام کا آج سنتے ہیں موضوع کیا ہے کہ ہم تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سن رہے ہیں، آپ کا افضل ہونا سن رہے ہیں، تو حضور آج کون سا ٹاپک بیان کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت میرے نبی کو حاصل ہے، کسی کو بھی ایسی قدر و منزلت حاصل نہیں جو میرے نبی کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین اس رسالے میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کی کثیر حدیثیں روایتیں بیان کی ہے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے رب سے عرض کی، اے میرے رب صدقہ محمد کا میری مغفرت فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا، تو نے محمد کو کیسے پہچان؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی، تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا، مجھ میں روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے، اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا، میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں تیری مغفرت کرتا نہ تجھے بناتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں نے جنت میں ہر جگہ، صرف عرش کے پایوں پر نہیں بلکہ جنت میں ہر جگہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا، لکھا ہوا ہے، تو جانا کو تیری بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، مجھے یقین ہوا کہ کسی کا رتبہ تیرے نزدیک اس سے بڑا نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وجاہت اور عزت اور مقام حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ مزید اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضور کو کیا فضل دیا؟ سوال صحابہ کر رہے ہیں، جواب دینے کے لیے وہ جبریل امی علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے، سوال صحابہ کا جواب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں حبیب کیا، اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تم سے آسمان میں کلام کیا، اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کو رسائی ہو، اور اگر میں نے آدم کو بزرگی دی تو تمہیں ختم الانبیاء کیا، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا۔ قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ ہوگا، تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد ہو تو میرے ساتھ تم بھی ذکر کیے جاؤ، تمہاری بھی یاد ہو۔ اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کروں،
اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کسی نے کہا کہ اے ختم رسول مکی مدنی، سبحان اللہ. کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی پیش کرتا ہوں. سید المرسلین رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اور موسیٰ علیہ السلام کو نجی کیا، مجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ. پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم بے شک اپنے پیارے کو اپنے خلیل اور نجی پر تفضیل دوں گا، فضیلت دوں گا. سبحان اللہ. جی اب وہ حسن رضا اعلی حضرت کے برادر، ان کا نعتیہ کلام جو ہے ذوق نعت، اس سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان و عظمت ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا. اسی لیے تو کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور چونکہ آپ اپنے مولا کے پیارے ہیں اس لیے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. حضور جیسے ہم بات کر رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے محبوب ہیں، بے شک، اور دیگر انبیاء کی نسبت بے شک. اللہ پاک نے آپ کو زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی. تو قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کا بھی ذکر خیر کیا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطاب ہوا. تو اس میں کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ جب انبیاء کو پکارا گیا تو کس انداز سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہوا تو کس انداز سے؟ سبحان اللہ. جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ. قرآن میں انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو اوصاف جلیلہ کے ساتھ، القاب جمیلہ کے ساتھ، یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا الرسول، اے رسول، یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے، یاسین، طٰہٰ،
تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، خطاب فرمایا تو اوصاف جلیلہ کے ساتھ، القاب جمیلہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی اس انداز خطاب سے بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس محبوب کا بہت بڑا مقام ہے اور اللہ پاک نے انہیں تمام جہانوں کا مالک بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، صرف یہی فرما میں تو مالک کہوں گا۔ سبحان اللہ، چاہیے یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو القابات سے خطاب فرمایا، بلکہ ہم مسلمانوں کو بھی منع فرما دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر ندا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آداب بارگاہ رسالت اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ اور حضور جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا تو امتوں کو جو پکارا گیا تو اس میں کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ۔ لیکن کہ بڑی یہ بھی عشق بھری بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں امت کو کیا کیا شرف اور عزتیں مل رہی ہیں اور ملیں گی انشاءاللہ۔ اگلی امتوں کو اللہ پاک نے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، تورات میں جا بجا یہ الفاظ ارشاد ہوا، اور اس امت کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امتی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہوگی؟ سچ ہے پیارے کے علاقے والے بھی پیارے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی اچھے القابات سے پکارا، اور یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی برکت۔ تم خیر امت اخرجت للناس، یعنی کہ تم سب امتوں سے بہتر جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے آپ کی امت ساری امتوں میں افضل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی نسبت سے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل، جو کتاب میرے نبی پر نازل ہوئی ساری آسمانی کتابوں سے افضل، جس شہر میں میرے نبی جلوہ فرما ہوئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی اللہ پاک قسم یاد فرماتا ہے۔ میرے نبی کی کیا شان۔ یہ جو اپنے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اس میں بھی اس محبوبیت کا بیان ہو رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ بے شک اور بھی قسمیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی، میں چاہوں گا کچھ وہ بھی بیان کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کن کن اداؤں کو یا کن چیزوں کو کی قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لعمرک، سبحان تیری جان کی قسم، وقیلی ہی، مجھے قسم رسول کے اس کہنے کی، والعصر، یعنی زمانہ محبوب کی قسم اللہ پاک یاد فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عاشق ماہ رسالت آپ اب لکھتے ہیں، کتنی پیاری بات، اے مسلمان یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لا عمرک، تیری جان کی قسم ہے محمد. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا، نہیں تخلیق نہیں فرمائی جو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو. نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد ہوتا ہے مجھے تیری جان کی قسم. لعمرک، وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء علیہم السلام کی. اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے قسم اس شہر کی. سبحان اللہ. اچھا، اس میں علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس چیز کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی اپنے سے اعلیٰ چیز کی وہ قسم کھائی جاتی ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شے کی فضیلت کو بیان کیا. بے شک مختلف آیات مبارکہ سے ہم جیسے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تفسیر پڑھی جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والے بھی تھے اور انبیاء کرام ان کو جواب بھی دیتے تھے. جی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب نادانوں نے گستاخی کی تو پھر اس کے جواب کی کیا صورت ہوئی، کچھ اس تعلق سے بھی بیان کیا جائے. سبحان اللہ. جی، جب بارگاہ رسالت میں بدگوئی کی گئی، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم مجنون ہو. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا اور اس بدگوئی کا رد کیا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. سبحان اللہ. کفار بکواس کرتے ہیں اور میرا رب جواب ارشاد فرماتا ہے. اسی طرح جب وحی اترنے میں کچھ دیر لگی تو کفار نے اس پر بھی کلام کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. تو اب سورۃ الضحیٰ نازل ہوتی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور بھی اعلیٰ حضرت نے بہت شان محبوبی اس میں ان آیات کے تحت بیان کی ہے. کفار نے کہا کہ تم رسول نہیں ہو، تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے سردار مجھے قسم حکمت والے قرآن کے بے شک تم مرسل ہو. کفار عیب لگاتے ہیں شاعری کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے. اور عاص بن وائل شقی
جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس نے استغفر اللہ گستاخی کی اور ابتر کہا، تو اب سورہ کوثر کا نزول ہوتا ہے۔ جو دشمن تھا وہ ابتر ہو گیا، اس کے جو دو بیٹے تھے وہ دونوں قبول اسلام کر کے اس سے فارغ ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی بیٹے بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ واقعی ٹاپک ایسا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ بہت والسلام مختصر عرض کیا جا رہا ہے کہ ابو لہب نے بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب پوری صورت نازل کی۔ تو کئی ایک آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا، بے تو شک یہ شان محبوبیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا کہ جو ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی سنتوں کو اپنائے تو وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بھی پیروی کریں، آپ کے ارشادات کی بھی اطاعت کریں۔ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نام۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی